صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل پاک پر۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں۔ دوستو، جس طرح ہمیں ایگریکلچر کے بارے میں اچھی بیسکس اور ریسرچ بیسڈ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں مارکیٹ کے بارے میں بھی ایک انالیسس چاہیے ہوتا ہے۔ تو آج مارکیٹ کے بارے میں بڑا زبردست میں ایک تجزیہ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے تو ہماری ترجیحات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکیں گی۔ مرچ کے جتنے بھی ہمارے فارمر ہیں، چلیز کے بارے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں۔ چلیز کی سب سے بڑی مارکیٹ ہمارے ہمسائے میں چائنا کی مارکیٹ ہے، اور سی پیک کے انڈر ہمارے بہت سارے پروجیکٹ ایگریکلچر کے پائپ لائن میں تھے، جنہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، جو ہماری موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس نے اس کو پائپ لائن کیا ہے۔ انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کے لیے بھی ایک چیمبر بلڈ کیا۔ بہرحال ریڈ چلیز کے لیے بڑی گڈ نیوز ہیں۔ جتنے بھی دوست سرخ مرچ کاشت کرتے ہیں یا مرچ کے جتنے بھی ہمارے کسان دوست ہیں، آپ کے لیے آج کا یہ پروگرام بڑا زبردست ہے۔ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ 10 ارب ڈالر، 10 بلین US ڈالر یہ چائنا کی مارکیٹ ہے۔ صرف ان کی اتنی امپورٹ ہے، چائنا یہ مرچ جو ہے دنیا سے خرید رہا ہے۔ 10 ارب ڈالر بڑی مارکیٹ ہے۔ چائنا موسٹلی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بھارت سے لے رہا تھا، لیکن انہیں بہت مہنگی بھی پڑتی ہے۔ لیکن چائنیز کمپنیز یہ سوچ رہی ہیں کہ پاکستان کے جیوگرافیکل جو ایریاز ہیں، جو موسمی حالات ہیں، وہ انڈیا کے بالکل مطابقت رکھتے ہیں، لہذا اس ساری سچویشن کو پاکستان میں شفٹ کیا جائے۔ تو 10 ارب ڈالر کی ٹریڈ اپرچونٹیز اوپن ہو گئی ہیں۔ اب اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ عملی اقدام، صرف باتوں سے یا قصے کہانیوں سے کام نہیں چل سکتا۔ سب سے پہلا یہ اقدام ہوا کہ چائنا کی ایک کمپنی ہے چینگ ڈاؤ، یہ کمپنی مرچ کی پروسیسنگ کی مشینری بناتی ہے۔ مرچ کو پروسیس کرنے کے لیے، مرچ کو پیسٹ بنانے کے لیے، مرچ کو توڑنے کے لیے، ہارویسٹنگ کے لیے یہ مختلف مشینریز بنا رہی ہے چائنا میں، ورلڈ اوور بہرحال اس کا ایک بڑا نام ہے۔ اس کمپنی نے خصوصی دلچسپی لی ہے پاکستان میں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مشینری پاکستان کو فراہم کر دی ہے۔ ایک یہ بات ہوگی، ساری مشینری انہوں نے پاکستان میں فراہم کر دی ہے۔ چیمبر آف کامرس اور ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ انہوں نے یہ ایک ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے۔ اب اس کمپنی نے پاکستان میں مشینری دے دی۔ دوسرا یہ پلان تھا کہ مرچ کو پروسیس کیا جائے، مرچ کو پروسیس کیا جائے گا تو پھر ہی یہاں سے باہر جائے گی، کیونکہ جب آپ کے ملک میں ایک پلانٹ لگے گا تو وہ مرچ کی خریداری کرے گا، منڈی میں جائے گا، پھر ہی آپ کی مرچ بکے گی۔ لہذا سیچوان کمپنی ہے چائنا کی، انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ سیچوان کمپنی جو ہے یہ ایک حیدرآباد میں ایک پلانٹ لگا رہی ہے، حیدرآباد میں ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور ایک پلانٹ یہ لگا رہی ہے فیصل آباد میں۔ یعنی مشینری بھی ہمیں مل رہی ہے پروسیسنگ کے لیے، ہارویسٹنگ کے لیے، جتنی بھی چاہیے مشینری وہ کمپنی پاکستان میں آ گئی ہے، مشینری انہوں نے دے دی ہے۔ پھر سیچوان کمپنی 2 پلانٹ لگا رہی ہے، خریداری یہ کرے گی۔ پھر تیسرا کیا ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے پاکستان کی جتنی بھی کمپنی ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، ان کو اپورچونیٹیز اوپن کر دی گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ باتوں تک ہی یہ باتیں محدود نہیں ہیں، بلکہ پہلا جہاز 19 دسمبر 2023، آج سے 4 سے 5 دن پہلے پہلا جہاز جو ہے وہ پورا ایک شپ جو ہے، جہاز جو ہے، بحری جہاز، یہ چائنا میں ہم نے بھیجا ہے سرخ مرچ کا۔ یہ بھیجا ہم نے ڈرائی پاؤڈر کا، یعنی ڈرائی پاؤڈر کی فارم میں، اور خشک مرچ جو ہے یہ ہم نے بھیجی ہے۔ اب یہ گوہر اعجاز جو ہمارے کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر ہیں کامرس اور انڈسٹریز کے، انہوں نے اس سیریمنی میں شرکت کی، باقاعدہ یہ جہاز ہم نے چائنا میں بھیجا۔ تو آپ دوستوں کے لیے مرچ کے جتنے بھی کاشتکار ہیں، 10 ارب ڈالر کی اپورچونٹی اوپن ہو رہی ہیں۔ 10 ارب ڈالر کی ٹریڈ کے آپ کے پاس مواقع اوپن ہو گئے ہیں، پلانٹ بھی لگ رہے ہیں پاکستان میں۔ اب اس ساری صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں اور جو بزنس مین ہیں، انہیں بھی تھوڑی سی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ آپ سب سے پہلے مشینری اویلیبل ہے، میں نے کمپنی کا نام بھی لکھا ہے، چائنا سے بھی آپ ان کی مشینری لے سکتے ہیں۔ لازمی تو نہیں ہے کہ وہ ادھر آئے کہیں کہ یہ لو حضور مشینیں لے لو، آپ کی مہربانی گفٹ لے لو، ایسے نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ مشینری لینی چاہیے، دنیا میں بھیج رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ مشینری دے رہا ہوں۔ مرچ کے لیے سب سے بڑا گروپ ہے یہ پوری دنیا میں، لہذا میں نے نام بتایا، جتنے بھی ہمارے بڑے گروور ہیں خاص طور پر وہ اس کمپنی سے مشین لیں۔ یہ مرچ کو توڑنے کے لیے یہ مشینری دیتے ہیں، ہارویسٹنگ کے لیے۔ اب آپ کو ہاتھوں سے وہ پکنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک بات
دوسری بات کہ یہ پلانٹ لگ رہے ہیں حیدرآباد میں اور فیصل آباد میں سیچوان کمپنی کی وجہ سے، آپ بھی پلانٹ لگائیں۔ ہمیں 3 شکلوں میں مرچ کو ایکسپورٹ کرنا ہے، 3 شکلوں میں۔ ایکسپورٹر کیا کر سکتے ہیں؟ پیسٹ بنا کے اس کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ڈرائی پاؤڈر جو ہے اس کا یہ پیسٹ کر سکتے ہیں، اور خشک مرچ، یہ 3 شکلوں میں چائنا ہم سے لے گا۔ آپ میرے دوست جاگ جائیں، بزنس مین جاگ جائیں، جو ایکسپورٹر ہیں، جو منڈی میں بیٹھے ہیں، وہ اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب شپ بھی گورنمنٹ باہر بھیج رہی ہے، کمپنیز ان کی آ چکی ہیں، خریدار منڈی میں موجود ہے، $10 ارب کی یہ ہمارے پاس اپورچونٹی اوپن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی کسان دوست ہیں آپ کا حامی ناصر ہو۔ دوستوں ایک موقع ہے، آگے ہیں سارے دوست، ساری سہولتیں مل گئی ہیں آپ کو، مشینری، پروسیسنگ، پلانٹ، خریداری، ایکسپورٹ کے لیے اپورچونٹیز، گورنمنٹ اس میں شامل ہو گئی ہے، چیمبر بن گئے، ہمارے ایگریمنٹ ہو گئے ہیں، کمپنیوں کا بتا دیا، سارا کچھ ہو گیا یار۔ اب تو ہمیں جاگ جانا چاہیے، تھوڑی سی کوشش ہمیں بھی کرنی ہے۔ پورے پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی میں کیا ہمارے پاس 10 لوگ بھی نہیں ہیں جو ہماری مرچ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو آج کا یہ میرا پیغام ہے ایکسپورٹرز کے لیے۔ مارکیٹ میں خریدار، پروڈیوسر بہت ہیں، دوست بہت مرچ کاشت کرتے ہیں، مرچ کو کاشت کریں، اپورچونٹیز آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ اب $10 ارب کی اپورچونٹیز ہے آپ کے پاس، آنے والے دنوں میں پاکستان ترقی کرے گا، اپورچونٹیز بہت اوپن ہو رہی ہیں۔ ہماری ٹریڈ ایکسپورٹ جو ایگریکلچر کی ہیں یہ بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتی ہیں، اور ہمیں اپنے نیبر ملک چائنا کی منڈی کو اویل کرنا ہے۔ دوستو فیکٹس کو ملاحظہ فرمائیں، چائنا کے ساتھ جولائی سے نومبر تک جو ہمارا ایکسپورٹ ڈیٹا ہے نا، جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، 39% ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے ہماری، 39%، 39% ہماری ایکسپورٹ چائنا کو بڑھ گئی ہے، اور 6% ہماری امپورٹ کم ہو گئی ہے۔ یعنی $5 ارب سے اب ہم $4.74 ارب پہ آ گئے۔ اور ایکسپورٹ کی اگر بات کی جائے، ہماری ایکسپورٹ تھیں $877 ملین، جو اب $1.22 ارب، یہ صرف چائنا کو ہماری ایکسپورٹ ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اس ٹینیور میں دیکھیں ایکسپورٹ کتنی بڑی ہیں، یہ فیکٹس ہیں۔ آگے دیکھیں نیپال، بنگلہ دیش، چائنا، بھوٹان، ایران، انڈیا، ادھر ہماری ایکسپورٹس یہ بھی بڑی ہیں، $1.59 ارب سے $1.85 ارب تک چل گئی۔ یہ جولائی سے نومبر تک کا ڈیٹا ہے۔ تو ہماری ایگریکلچر ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، کمپنیز آ رہی ہیں، بہت زبردست قسم کی حکمت عملی کے ساتھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، بہترین ایک پلاننگ کے ساتھ گورنمنٹ ہماری کام کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام صرف 1 سال کرتے رہے نا، تو ہمارے ملک کی ایکسپورٹ، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، $50 سے $60 ارب تو ایسے ہی ایگریکلچر میں بڑھ جائے گی۔ ٹیکسٹائل میں $32 ارب کی پوٹینشیل ہے سالانہ، ریڈ چلیز میں، سرخ مرچ میں $10 ارب کی پوٹینشیل ہے۔ اسی طرح ہماری تیل کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ، ہم ایشیا میں اور پوری دنیا میں 5ویں بڑے ایکسپورٹر بن چکے ہیں ورلڈ اوور۔ دیز آر گڈ نیوز، گڈ وائبس۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ کسان، شکریہ پاکستان، والسلام۔